قربان ہو جائیے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان ہو جاؤں۔ اللہ عز و جل ہم گناہگاروں پر کس قدر مہربان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس قدر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ حدیث بالا کی ہر سطر سے رحمت کے فوارے ابل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ اسلامی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ محفل ذکر و درود اور سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نیز اس حدیث پاک میں جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی کتنی پیاری فضیلت آتی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ویسے بھی افضل و اعلیٰ کام ہے، مگر رمضان المبارک میں جو سارا مہینہ جماعت کا اہتمام کرے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں کہ اس کو ہر رکعت کے بدلے میں ایک ایک نور کا شہر جنت میں عطا کیا جائے گا۔ والدین پر ہر حال میں احسان ہی کرنا چاہیے، مگر ماہ مبارک میں تو زیادہ ہی خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ گزشتہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اس ماہ محترم میں جو اپنے والدین پر احسان کرے گا اللہ عز و جل اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور قربان جائیے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس خوش نصیب انسان کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ نیز اس حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی اس ماہ مبارک میں اپنے کسی اسلامی بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی ضرورتاً مدد کرنا، ان کو ضرورت پڑنے پر کوئی بوجھ وغیرہ اٹھوا دینا، رکھوا دینا، ضرورتاً گھر تک پہنچا دینا، اچھا اور صحیح مشورہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ اس قسم کے کام کرنے سے حاجت روائی کرنے کے جو کچھ فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور حاصل ہوں گے، اور نیکی میں تعاون کا حکم قرآن میں ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ پیارے اسلامی بھائیو، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کی غرض سے چلا اللہ عز و جل اس کے ہر قدم کے عوض یعنی بدلے میں 70 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے 70 گناہ مٹا دے گا۔
اب اگر اپنے اس بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح اس روز گناہوں سے پاک تھا، جس روز اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اگر اس بھائی کی حاجت پوری کرنے کے دوران اسے موت آ گئی تو وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا عین سعادت ہے، اور اس خوشی کی برکت سے اللہ عز و جل قیامت کے غم سے بچاتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے خوش ہونے والے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے غم سے بچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، رمضان میں مرنے کی فضیلت جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے، اور وہ عذاب قبر سے بھی بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت محدثین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے، اور اگر کوئی کافر مرتا ہے تو وہ سیدھا دوزخ میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ مبارک تو کیا آتا ہے، رحمت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تالے پڑ جاتے ہیں، نیز شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو خوش خبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے، اللہ عز و جل نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان قید ہونے کے باوجود ہم سے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اسلامی بھائیوں، مندرجہ والا حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ نیز اسی حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر آخر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں کر ہوتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ مثلا 11 مہینے تک شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور بد نصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسانی ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان میں بھی گناہوں سے وہ باز نہیں رہ پاتا، گویا وہ اس شعر کا مصداق بن جاتا ہے۔ مانوس اتنے ہو چکے صیاد سے ہم جو رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ زیادہ تر ماہ رمضان میں انہی لوگوں سے گناہ
انہی لوگوں سے گناہوں کا زیادہ صدور ہوتا ہے جو علاوہ رمضان کے بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، چونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، لہذا وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسان کا گناہوں سے باز و بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اس کا جی اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا اور نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے ہی کی تدبیریں سوچتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت اسے گھیر لیتی ہے اور وہ بد نصیب نیکیوں اور اچھے اور پاکیزہ ماحول سے دور جا پڑتا ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں بلکہ پوری راتیں وہ شخص لہو لعب، فضولیات، کھیل کود، گانے باجے، تاش و شطرنج اور طرح طرح کے خرافات میں برباد کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان بربادیوں سے، ان گناہوں سے باز رہیے، اللہ سے توبہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں۔